السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے امرو عیار اور ناگ دیوی۔ ہندوستان کے ایک دور افطار علاقے میں جہاں پہاڑوں کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی تھی اور درختوں کی جڑیں زمین کے دل تک اترتی تھیں، وہاں ایک پراسرار وادی واقع تھی جسے مقامی لوگ شاپت ناگ لوگ کہتے تھے۔ صدیوں سے وہاں جانے کی ممانعت تھی۔ بوڑھے کہانیاں سناتے تھے کہ جو بھی اس وادی میں گیا واپس نہ لوٹا۔ اسی علاقے کے ایک گاؤں میں ایک بوڑھی عورت ماں سہانی اپنے بیٹے کی واپسی کی راہ تکتے تکتے اندھی ہو گئی تھی۔ اس کا بیٹا شیر دل، جوانی، بہادری اور دیو ہیکل شامت کا مالک گاؤں کا واحد سورما تھا جس نے قسم کھائی تھی کہ ناگ دیوی کے فتنے کو ختم کرے گا۔ وہ وادی میں گیا لیکن ایک ماہ گزر چکا تھا اور اس کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ وہ خبر رفتہ رفتہ ہر سمت پھیل گئی۔ جب امرو عیار نے سنا تو اس کے دل میں خوشی اور تجسس کی لہر دوڑ گئی۔ امرو عیار وہ شخص جو زنبیل کا مالک تھا، جس کی چالاکی سے بڑے بڑے جادوگر اور دیو زیر ہو چکے تھے، ایک لمحے کو خاموش رہا اور پھر فیصلہ کیا یہ کام میرے ہی لائق ہے۔ امرو نے اپنی زنبیل کی صفائی کی، چند جادوئی اشیاء تیار کیں اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے عجیب مناظر دیکھنے کو ملے۔ درختوں پر سانپ لپٹے ہوئے، چڑیاں الٹی اڑتی تھیں اور پانی کا ذائقہ کھارا تھا۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی ماں سہانی اس کے قدموں میں گر گئی۔ بیٹا، اگر تو بھی گیا اور نہ لوٹا تو میرا آخری سہارا بھی ختم ہو جائے گا۔ امرو نے پیار سے ماں کے ہاتھ تھامے۔ ماں، تو مجھے دعائیں دے، میں تجھے تیرے شیر دل کے ساتھ واپس لوٹا دوں گا۔ وادی کے کنارے پیچھے ہی آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ تیز ہوا چلنے لگی، ہر قدم پر زمین ہلتی محسوس ہوتی، گویا کوئی نیچے جاگ رہا ہو۔ وادی میں داخل ہوتے ہی امرو نے زنبیل سے روشنی کی چھڑی نکالی۔ راستے دھندلے تھے لیکن چھڑی کی روشنی سے چٹانیں اور سانپوں کی کھال چمکتی۔ کئی میل پیدل سفر کے بعد ایک بڑی غار ملی جس کے دہانے پر دو ہیکل سانپ بیٹھے تھے۔ امرو نے زنبیل سے عقاب کی آواز کی بوتل نکالی اور جیسے ہی آواز گونجی سانپ چیخ کر غائب ہو گئے۔ وہ غار میں داخل ہوا۔ غار کی گہرائی میں داخل ہوتے ہی فضا میں ایک عجیب سی سرسراہٹ پھیلنے لگی۔ اچانک روشنی غائب ہو گئی اور ایک خوفناک آواز گونجی، امرو عیار، تو بہت چالاک ہے لیکن یہاں تو بے بس ہے۔ ایک دم سے ایک دیوی نمودار ہوئی جس کا جسم نیلا، بال سفید اور زبان سانپ کی مانند تھی۔ اس کے کنوں پر دو اژدھے لپٹے ہوئے تھے۔ میں ہوں ناگ دیوی، یہاں کے سانپ میرے حکم پر ناچتے ہیں۔ تو کس لیے آیا؟ امرو نے زنبیل تھامے کہا، انسانوں کو آزاد کرنے، تیرے ظلم کو ختم کرنے۔ دیوی کہہ کر مار کر ہنسی، تو پہلے خود کو بچا لے۔ اور سانپوں کا حملہ ہوا۔ امرو نے زنبیل سے منجمد روشنی کی چھڑی نکالی جو روشنی نہیں بلکہ برف چھوڑتی تھی۔ جیسے ہی سانپ اس کے قریب آئے وہ جم کر پتھر بن گئے۔ ناگ دیوی غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے زمین پر منتر پڑھا اور غار کی دیواریں ہلنے لگیں۔ زمین سے دیو ہیکل ناگ نکلے جو انسانوں کے جسموں سے بنے تھے لیکن سر سانپوں کے۔ امرو نے زنبیل سے بادل کی زنجیر نکالی۔ جیسے ہی وہ زنجیر ان دیووں پر پڑی وہ آسمانی قید میں جکڑے گئے۔ دیوی نے ایک اور بار کیا۔ اس نے غار کے آخر کونے سے ایک قیدی کو لایا۔ وہ شیر دل تھا۔ اگر تو نے مجھے چھیڑا تو میں اسے ختم کر دوں گی۔ امرو نے ایک ہی جھٹکے سے زنبیل سے پریوں کی آواز والی بوتل نکالی۔ اس نے بوتل کھولی اور غار میں نرم و نازک آوازیں گونجنے لگیں جیسے ہزاروں پریاں دعائیں پڑھ رہی ہوں۔ دیوی کا دھیان بٹ گیا۔ اسی لمحے امرو نے زنبیل سے آئینہ نکالا جسے جادو کے خلاف ہتھیار سمجھا جاتا تھا۔ دیوی جیسے ہی آئینے میں دیکھی تو اس کا سچ سامنے آ گیا۔ اس کا اصل روپ ایک سانپتی تھی جو صدیوں سے کالا جادو کر کے دیوی بنی ہوئی تھی۔ نہیں، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ چیخی۔ امرو نے سوچ کر آنکھ زنبیل سے نکالی۔ جیسے ہی وہ چیخی امرو نے سورج کی آنکھ زنبیل سے نکالی۔ جیسے ہی تیز روشنی نکلی اور اس روشنی نے دیوی کا طلسم توڑ دیا۔ اس کے سانپ ختم ہو گئے، دیو غائب اور وہ خود ایک بوڑھی عورت میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن ختم ہونے سے پہلے اس نے آخری منتر پڑھا جس سے غار ٹوٹنے لگا، پتھر گرنے لگے
लावा फूटने लगा। उमरू ने फौरन जमील से हवाई कालीन निकाला, शेर दिल को इस पर बिठाया, खुद सवार हुआ और गार से निकल गया। जैसे ही वो निकले पूरी गार जमीन में धंस गई। गांव वापस आकर जब माँ सुहानी ने शेर दिल को देखा तो उसकी चीख खुशी से निकल गई। मेरा बच्चा उमरू बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। लोगों ने उमरू का इस्तकबाल फूलों से किया, बच्चों ने हाथ चूमे, बूढ़ों ने दुआएं दी। उमरू ने खामोशी से जमील को थामा और कहने लगा, जब तक नाइंसाफी है मैं हूँ, जब तक जुल्म है जमील चलेगी। इख्तितामिया, उमरू अयार और नाग देवी एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि अक्लमंदी, हिम्मत और इखलास से बड़ी बला का सामना किया जा सकता है। उमरू का सफर सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि इंसानियत की फतह थी। शुक्रिया।